جلن کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ نیشا تو اب اپنی چال میں کامیاب ہوتی نظر آ رہی ہے۔ جو جال اس نے اسفندیار پر پھینکا ہے اب وہ اس میں پھنستا چلا جا رہا ہے، اور وہ اس بات سے انجان ہے کہ کبھی اس نے مینو کے ساتھ ایک نظر دیکھنے کے بعد محبت کر لی تھی، لیکن اب وہ اپنے منہ سے اقرار کر چکا ہے کہ اس نے شادی کرنے میں بہت جلدی کی۔ اس کو تو اس جیسی لڑکی سے شادی کرنا چاہیے تھا تاکہ وہ اپنی زندگی میں بہت زیادہ انجوائے کر سکتا۔ یہی بات اس کے منہ سے کہلوا کر نیشا تو اب بہت زیادہ خوش ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ جلد از جلد وہ اس کی بہن کو طلاق دے کے اس کے ساتھ شادی کر لے، جبکہ مینو بھی اب اسفندیار کے بدلتے ہوئے رویے کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہے۔ پہلے تو وہ اس کو کبھی بھی کسی بات پر بھی نہیں ڈانٹتا تھا، لیکن اب وہ بات بات پر اس کی انسلٹ کرتا ہے اور بہت زیادہ اس پر غصہ ہوتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ لوگ کو یہ بات یاد ہوگی کہ جب نیشا اس کو آئس کریم پارلر لے گئی اور اس کے بعد بیچ پر گھمانے لے گئی تو گھر آنے کے بعد اس نے مینو سے پہلا جھوٹ بولا کہ میں تو آفس کا کام کر رہا تھا۔ اس کو اس کی کمپنی اب اچھی لگنی شروع ہو گئی ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ وقت نیشا کے ساتھ گزارے، لیکن نیشا بھی اپنی سازشوں میں آگے ہی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ایک طرف تو وہ اپنے بہنوئی کو اس کی بہن کے خلاف کرتی آ رہی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ بھی سازش کر رہی ہے کہ کسی طرح اپنی بہن کو یہ احساس دلا دے کہ اس کا ہسبینڈ اس کو بہت زیادہ نوکر بنا کر رکھتا ہے، اور وہ یہ چاہتی ہے کہ وہ کسی طرح اتنی زیادہ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ زندگی گزارے کہ اس کا ہسبینڈ بھی اس بات کو نوٹس کر کے اس کو جلد از جلد طلاق دے دے۔ لیکن مینو تو اتنی اچھی ہے کہ وہ اس کی باتوں میں ابھی تک تو نہیں آ رہی، اور نہ ہی اس کے کہنے پر وہ عمل کر رہی ہے، جس کی وجہ سے نیشا کو بہت زیادہ غصہ آ رہا ہے کہ جو جال وہ اپنی بہن پر بھی پھینک رہی ہے وہ اس میں کیوں نہیں پھنس رہی۔ لیکن آہستہ آہستہ نیشا کی یہ عادتیں میشا کو بھی بہت زیادہ بری لگنا شروع ہو جائیں گی۔ وہ چیزیں جو کہ اسفندیار نے اس کو دی تھی وہ بھی وہ بنا پوچھے بنا اجازت پہننا شروع کر دے گی، جس کی وجہ سے میشا کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور وہ اس کو اس بات کے اوپر ڈانٹے گی بھی۔ لیکن جب اسفندیار اس سے یہ بات پوچھے گا کہ تم نے اس کو کیوں کہا، تو وہ خود ہی کہے گی کہ آپ مجھے یہی کہتے تھے کہ میری دی ہوئی چیزیں کسی کو مت دو۔ جبکہ نیشا آہستہ آہستہ اسفندیار کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے، اور عنقریب اگلی قسطوں میں آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ انوالو ہوتے چلے جائیں گے، اور آخر کار جو نیشا اپنے دل میں اور اپنے دماغ میں پلان بنا رہی ہے وہ اس میں کامیاب ہونے ہی والی ہے۔ ہر پل ہر لمحہ وہ صرف اور صرف اسفندیار کو یاد کرتی ہے، اور یہی چاہتی ہے کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ کبھی بھی وقت نہ گزارے، اور جب بھی وہ اکیلا اس کو پاتی ہے وہ اس کے ساتھ ملنے چلی جاتی ہے۔ یہ باتیں آہستہ آہستہ اس کی بہن کو سمجھ آنا شروع ہو جائیں گی، لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی، اور جب تک وہ ان کے گھر پر ٹھہری ہوئی ہے وہ جان کر کوئی ایسا کام کر دیا کرے گی جس کی وجہ سے اسفندیار میشا کو بہت زیادہ جھڑک دیا کرے گا، اور بدلے میں وہ بار بار اپنی بہن کو اس بات پر اکسائے گی کہ وہ ایسے ہسبینڈ کے ساتھ کیوں رہ رہی ہے، اسے تو اس کا گھر چھوڑ کر اپنی ماں باپ کے گھر ناراض ہو کے چلے جانا چاہیے۔ لیکن ابھی تک تو وہ اس سازش میں کامیاب نہیں ہو پا رہی، لیکن اسفندیار کے دل میں وہ اپنی جگہ بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ بنا چکی ہے۔ وہ تو صرف یہی چاہتی ہے کہ جلد از جلد اس کی مرضی کے مطابق اسفندیار اس کی بہن کو چھوڑ دے۔ لیکن آگے آپ دیکھیں گے کہ اب اسفندیار بھی بہت زیادہ اس کے قریب ہوتا چلا جائے گا، جس کی وجہ سے نیشا کی خوشی کی انتہا نہیں رہے گی، اور وہ یہی چاہے گی کہ یہ کام جلد از جلد ہو جائے، جبکہ وہ اس بات سے انجان ہے کہ جب اس باتوں کے بارے میں اس کے والدین اور اس کی بہن کو پتہ چلے گا تو اس کے بعد وہ اس کے ساتھ بہت زیادہ برا سلوک کریں گے۔ لیکن ابھی تو صرف وہ اپنے دماغ میں یہی سوچ رہی ہے کہ وہ کسی طرح اپنے مقصد میں جلد از جلد کامیاب ہو جائے۔ آپ یہ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ نیشا حسد اور جلن میں بہت زیادہ آگے بڑھ چکی ہے، اور اپنے مقصد کی کامیابی کے لیے وہ یہ بات بھول چکی ہے کہ وہ جس لڑکی کا گھر برباد کرنے جا رہی ہے وہ اس کی سگی اور اس کی بڑی بہن ہے۔ بچپن سے تو وہ اس کو اپنی ساری چیزیں دیتی آئی، لیکن بھلا کوئی اپنا ہسبینڈ بھی کسی کے ساتھ شیئر کر سکتا ہے؟ یہ بات ابھی تک بھی اس کے دماغ میں نہیں آ رہی۔
اسی لیے بیچاری میشا بہت زیادہ پریشان رہنا شروع کر دے گی اور آگے اس کی طبیعت بھی ساتھ ساتھ بہت زیادہ بگڑتی چلی جائے گی۔ دوسری طرف آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ احمر کو اس کی بہن کی نند بہت زیادہ خیال کر رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ غصے میں آ رہا ہے۔ وہ تو یہ کبھی بھی نہیں چاہتا کہ نیشا کے علاوہ کوئی بھی لڑکی اس کی زندگی میں آئے، لیکن یہ اتنی زیادہ اچھی لڑکی ہوگی کہ وہ آہستہ آہستہ احمر کے دل میں اپنی جگہ بناتی چلی جائے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ دیکھیں گے کہ وہ اس کے ساتھ شادی پر بھی راضی ہو جائے گا۔ شروع میں تو وہ اس کے BA میں 3 سال فیل ہونے کے اوپر بہت زیادہ پریشان ہوگا، لیکن آہستہ آہستہ اس کی ہمدردیاں اس کے دل میں جگہ کر لیں گی۔ آپ کو یہ پرومو کیسا لگا؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور مزید ڈراماز کے پروموز کے لیے ہمارے چینل کو دیکھتے رہیے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، بہت ساری دعاؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔